معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں جو کتاب پیش ہے اس کا عنوان ہے راجہ گدھ۔ آغاز کرتے ہیں چیپٹر نمبر 1 سے، شام سمے عشق لا حاصل۔ یہ تیسرے پیریڈ کا واقعہ ہے۔ ایم اے کی ساری کلاس حاضر تھی۔ لڑکیاں ہم سے اگلی قطار میں بیٹھی تھیں۔ ان چولستانی ہرنیوں میں وہ سب سے آخری تھی۔ اکتوبر کا دن تھا۔ جس طرح بھٹی سے نکل کر مکئی کے دانے سفید پھولے ہوئے بڑے اور ٹھنڈے نظر آتے ہیں، ایسے ہی اکتوبر کا ایک دن تھا، بڑا پھولا ہوا اور سفید۔ اس سے پہلے کہ تمام دن بھٹی دیدہ گرم تھے، لیکن یہ دن سفید سفید دھوپ میں کچھ پھولا پھولا بڑا بڑا نظر آتا تھا۔ کچھ دنوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ گھڑیوں کے تابع نہیں رہتے، اپنی گنجائش اور سمائی کے مطابق گزرتے ہیں۔ پروفیسر سہیل نے نئی کار جیسی اس لڑکی کی طرف نظریں اٹھا کر سوال کیا، اپنا تعارف کروائیے۔ داخلے کے دن سے لے کر اب تک ہم اس کے نام کے متعلق کئی قافیے لگا چکے تھے۔ چولستانی ہرنی اٹھی۔ اس نے کرسی پر ایسے بازو رکھا جیسے موٹر سائیکل کے سہارے کھڑی ہو۔ سر، میرا نام سیمی شاہ ہے۔ میں نے کینیڈ کالج سے بی اے کیا ہے اور میرے سبجیکٹ سائیکالوجی اور ہسٹری تھے۔ پہلی مرتبہ تمام طلبہ اپنے آپ کو باقی کلاس سے باضابطہ طور پر متعارف کرا رہے تھے۔ اس سے پہلے فرزانہ، اینجلا، طیبہ اور کوثر اپنا تعارف کرا چکی تھی، لیکن یہ تمام لڑکیاں چہرے مہرے اور لباس سے ایسی لگتی تھیں جنہوں نے اخباری کاغذوں پر چھپے ہوئے نوٹس رٹ کے بی اے کیا ہو۔ کوثر کے علاوہ ان لڑکیوں کی جنرل نالج اور علمی استعداد کورس کی کتابوں تک محدود تھی۔ کوثر حبیب اور سیمی شاہ ہماری کلاس کی آنکھیں تھیں، جگمگاتی، روشن، دعوت سے بھری ہوئی۔ لیکن کوثر حبیب متاثر کرنے سے پہلے بیک گیئر لگاتی تھی، پسپا کرنے سے پہلے خود ہار جانے کی عادی تھی۔ اس کے جسم اور ذہن کی بناوٹ ہی ایسی تھی جیسے بہت خوبصورت بلب روشن ہو، لیکن بار بار بجلی کا فیوز اڑ جانے کی وجہ سے روشنی میں تواتر نہ رہے۔ اور سیمی شاہ، وہ گلبرگی معاشرے کی پیداوار تھی۔ اس وقت اس نے موری بند جینز کے اوپر وائل کا سفید کرتا پہن رکھا تھا، گلے میں ہمائل مالا نما لاکٹ ناف کو چھو رہا تھا۔ کندھے پر لٹکنے والے کینوس کے تھیلے میں غالباً نقدی، لپسٹک، ٹیشو پیپر تھے۔ ایک ایسی ڈائری تھی جس میں کئی فون نمبر اور برتھ ڈے کے دن درج تھے۔ ایک دو ایسے قیمتی پین بھی شاید موجود ہوں جن میں سیاہی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بال پوائنٹ مانگ کر لکھا کرتی تھی۔ اس کے سیاہ بالوں پر سرخ رنگ غالب تھا۔ اکتوبر کے سفید دن کی روشنی میں اس کے بال آگ پکڑنے ہی والے تھے۔ وہ بالکل میرے سامنے تھی اور اگر میں چاہتا تو اس کے کندھوں پر سلیقے سے جمے ہوئے بالوں کو چھو سکتا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کے کرتے کے نیچے سے بارڈس کا الاسٹک، ہک اور اوپر جانے والی تنابوں کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا۔ بھری پستول سے کبھی میں اس طرح خائف نہیں ہوا۔ لڑکوں کی قطار میں پہلا لڑکا آفتاب تھا۔ جب سیمی شاہ اپنا تعارف کروا چکی تو آفتاب اٹھا۔ امریکی فلموں کا چڑھتا سورج آہستہ آہستہ موسیقی اور لے کے ساتھ روشن کرتا ہوا، گرمی پھیلاتا ہوا۔ اس $6 ملین مین نے بھاری آواز میں کہا، میرا نام آفتاب بٹ ہے سر، میں اس کالج کا ہی اولڈ اسٹوڈنٹ ہوں، آپ مجھے خوب جانتے ہیں سر۔ پروفیسر سہیل نے اپنی آنکھوں پر سے چشمہ اتار کر کہا، لیکن تمہارے ہم جماعت تمہیں شاید نہیں جانتے۔ آفتاب نے پہلے لڑکیوں کی قطار پر کرنیں ڈالیں، پھر ڈسک پھینکنے والوں کی طرح تھوڑا پاؤں پر گھوما اور لڑکوں کو مخاطب کر کے بولا، پچھلے سال میں یونین کا صدر تھا۔ بی اے میں میرے سبجیکٹ سائیکالوجی اور سوشیالوجی تھے۔ میں اگر خود پسندی اور فلموں کا شوقین نہ ہوتا تو شاید بی اے میں ٹاپ کرتا، لیکن مجھے فرسٹ نہ آنے کا کچھ خاص افسوس بھی نہیں ہوا، کیونکہ جو لڑکی پنجاب میں فرسٹ آئی ہے وہ مجھ سے نوٹس لے کر پڑھتی رہی ہے۔ ویسے میری ریپوٹیشن والدین کے خوف اور اللہ کے فضل سے اچھی ہے۔ ساری کلاس ہنس دی۔ لڑکیوں میں سے کسی دل جلے نے نعرہ لگایا، میاں مٹھو، میاں مٹھو۔ تعارف جاری رہا۔ 5 لڑکیاں اور 15 لڑکے جب اپنا تعارف کروا چکے تو فضا حالات زندگی اور ناموں سے بوجھل ہو چکی تھی۔ شاید اس کے بعد کلاس ختم ہو جاتی اور جمائیاں شروع ہوتی، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر سہیل نے میز پر سے چاک اٹھایا، بلیک بورڈ پر ایک بڑا سا سر
بڑی بڑی مونچھیں، چھوٹے دھڑ اور بڑے بڑے بوٹوں والا ایک کامک فگر بنایا. پھر اس کی آنکھوں پر چکور فریم کی اینک پہنائی، فریاد کے انداز میں پھیلے ہوئے بازو کھینچے اور نیچے لکھا اٹ از می ڈاکٹر سہیل، میں آپ کو سوشیالوجی پڑھاؤں گا. بلیک بورڈ پر تصویر بنانے والا پروفیسر ہم سے بمشکل 5-6 سال بڑا تھا، لیکن کہیں اس کے پاس ایک ایسا ہنٹر موجود تھا جو شعروں کو سدھارنے والے استعمال کرتے ہیں. اسے کبھی کورس پڑھانا نہ آیا، لیکن وہ ذہنوں کا جوڈو کھیلنا جانتا تھا. نظریات کی کشتی کرانا اس کا محبوب مشغلہ تھا. اپنے شاگردوں کی کھوپڑیاں کھولنا اور خالی پا کر انہیں جوں کی تو بند کر دینا اسے جی سے پسند تھا. سلی ہوئی زبانیں آزاد کرا کے طوطے کی طرح باتیں کرانا اور ریڈیو کی مسلسل زبان بولنے والوں کو چپ کرانے کا فن بھی صرف اسے آتا تھا. خوب آزادی برتتا اور ہر طرح کی آزادی دیتا. کوئی بات کبھی اسے شوق نہ کر سکی. سوشیالوجی کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کا ہر سبجیکٹ آتا تھا، اسی لیے اس کی موجودگی میں فضا تعلیمی تصنع سے ہمیشہ پاک رہتی اور طالب علم ایک دوسرے کے تشخص میں زیادہ غلطیاں نہ کرتے. پروفیسر سہیل نے اپنی گدی پر دایاں ہاتھ رکھا اور میز پر ذرا سا چوترا جما کر بولا، میں عمر اور تجربے میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ بڑا نہیں ہوں، لیکن چونکہ میری شادی نہیں ہوئی اس لیے مجھے پیار کرنے کے لیے صرف کتابیں ملی ہیں. ابھی تک میرا پیشن کتابیں ہیں. کلاس میں کبھی کبھی آپ لوگ کچھ ایسے سوال بھی کریں گے جن کا جواب مجھے نہیں آتا ہوگا، اور میں بدقسمتی سے اتنا متکبر ہوں کہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، کسی اور کی علمی برتری برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے آئی وارن یو، جب تک آپ میری کلاس میں رہیں ہمیشہ مجھے گرو سمجھیں، میرے علم کو زیادہ مانیں. کبھی کبھی یہ بالکل شیلو ہوگا، آپ خود بات کے تہہ کو بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن مجھے اس بات کا احساس دلا کر آپ کو نقصان ہوگا. میری چھاتی چھوٹی ہو جائے گی، میں اپنی وشکرز منوا دوں گا اور میری بیلٹ ڈھیلی ہو جائے گی. کون کون چاہتا ہے کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤں؟ ہاتھ اٹھائیے. سوائے آفتاب کے کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا. بھلا مسٹر آفتاب، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہوں؟ آفتاب نیزے کی طرح سیدھا کھڑا ہوا. سر اس لیے کہ آپ پہلے سے ہی احساس کمتری میں مبتلا ہیں، صرف ہمارے چاہنا سے کچھ نہیں ہوتا. کہکہوں میں سب سے اونچا کہکہا پروفیسر سہیل کا تھا. اب کمرے میں تسلیس بن گئی. لڑکیوں کی قطار کے آخر میں سیمی شاہ، لڑکوں کی ٹکڑی کے سرے پر آفتاب بٹ اور ان دونوں کے نقطہ اتصال پر پروفیسر سہیل. گفتگو ان تینوں کے درمیان جاندار سرکٹ کی طرح چلنے لگی. ہنسی کے ختم ہونے پر پروفیسر سہیل پھر گیا ہوا، میرے پاس فی الحال موٹر سائیکل ہے، کسی لڑکے کو ضروری کام ہو تو مجھ سے چابی مانگ سکتا ہے، لیکن جو وعدے کے مطابق موٹر سائیکل واپس نہیں کرے گا وہ دوبارہ اپنے اس حق کو استعمال نہیں کر سکتا. اگر کوئی لڑکی بس اسٹاپ پر کھڑی ہو اور ہاتھ دے کر مجھے روکے میں اسے لفٹ دوں گا، لیکن اگر وہ مجھے موٹر سائیکل موڑنے کو کہے گی تو میں اسے اتار دوں گا. اب آپ سب مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور کس حد تک. پین، ایک طرف سے آواز آئی. سائیکل کبھی کبھی. ٹیشو پیپر ہمیشہ. نوٹس امتحان کے بعد. لپسٹک، سیمی شاہ بولی. فلائنگ کس، آفتاب نے جواب دیا. گڈ، ویری گڈ. مجھے پتا چلا کہ ہماری سوشیالوجی کی کلاس کا جی این پی کافی ہے اور ہم اس پر اعتماد کر کے آسانی سے آگے چل سکتے ہیں. بائی دا وے، کیا آپ لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ فرد اور معاشرے کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ فرد کی آزادی بڑی ضروری چیز ہے، لیکن کیا کبھی یہ بھی ممکن ہوگا کہ معاشرہ بھی اپنی تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائے اور پھر بھی قائم رہے؟ اب پروفیسر کی شکل بوڑھی ہو گئی، اپنے موٹر سائیکل جتنی پرانی. ہمیں معلوم بھی نہ ہو سکا کہ لیکچر شروع ہو گیا ہے. پروفیسر سہیل بڑی چابک دستی سے فرد اور معاشرے کے باہمی ربط کو زیر بحث لا رہا تھا، لیکن کچھ ایسے باری گیند ہم سب کے کورٹ میں پہنچتا کہ ہم اپنی پوری ذہنی قوت کے ساتھ اسے پروفیسر کے کورٹ میں لوٹا دیتے. دیکھتے دیکھتے چہرے تمتمانے لگے، آوازیں تیکھی ہو گئیں، ہاتھ ہوا میں چلنے لگے. لڑکیاں جو نماز نیند کر بیٹھی ہوئی تھیں سوئے کے ساتھ برف توڑتی نظر آنے لگیں. بات فرد اور معاشرے سے ہو کر اب دور جا نکلی تھی. ہم سویڈن، تھائی لینڈ، روڈیشیا، میکسیکو، یوگینڈا کے مختلف معاشروں کا تقابل کرتے کرتے کبھی فرد کی محرومی کے متعلق سوچ رہے تھے اور کبھی معاشرے کی بیچارگی پر افسوس کر رہے تھے. پھر سیمی شاہ اٹھی اور بولی، سر آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر معاشرہ آئیڈیل ہو
تو پھر کیا کوئی فرد کبھی خودکشی کر سکتا ہے؟ پروفیسر نے اپنے چھتے جیسے سر میں انگلیاں ڈبوئیں، پھر سوال کو لڑکوں کی قطار میں پھینک دیا۔ لڑکوں کی قطار سے جب کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا تو پروفیسر نے کہا، دراصل خودکشی ایک سمٹم ہے۔ کسی معاشرے کے اندر اگر کوئی بیرومیٹر فٹ کیا جائے اور خودکشی اس کا آخری درجہ حرارت ہوگا۔ افسوس مس شاہ، ابھی کوئی آدرشی سوسائٹی ایسی نہیں بن سکی، اس لیے ہم تجربہ نہیں کر سکتے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ سوسائٹی کا پریشر پاگل پن کو جنم دیتا ہے اور پاگل پن ہی خودکشی کا باعث ہے۔ اس کے بعد وہ ڈرخائم کے حوالے سے دیر تک بات کرتا رہا۔ ہم سب ایسی عمر میں تھے جب خودکشی سے ایک روحانی اور رومانی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی وجوہات کا جائزہ لیا گیا جن کی وجہ سے فرد خودکشی پر مائل ہوتا ہے، اقتصادی، معاشرتی، شخصی، ذاتی اور جبلی وجوہات۔ بالآخر بات خودکشی سے کھسک کر دماغی امراض اور پاگل پن کی طرف مڑ گئی، کیونکہ خودکشی نتیجہ تھی، وجہ نہیں تھی۔ اصلی وجہ وہ دیوانہ پن تھا جس کی بنا پر انسان کئی احمقانہ اقدامات اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اینجلا شروع سے آخر تک خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پروفیسر سہیل کے ساتھ ساتھ فرزانہ، طیبہ اور کوثر بہت گرم جوشی سے بحث میں حصہ لے رہی تھیں، لیکن یہاں پر ان کی بولتی بند ہو گئی۔ پروفیسر سہیل بولا، آپ لوگوں نے فرد المعاشرے کی کشمکش کو بہت خوبی سے سمجھا ہے اور بہت سے صحیح نتیجے اخذ کیے ہیں۔ مس فرزانہ ٹھیک کہتی ہیں کہ معاشرے کا پھندا جب فرد کی گردن پر بہت تنگ ہونے لگتا ہے تو کبھی کبھی فرد کو موت سے پہلے خود اپنے فیصلے سے مرنا پڑتا ہے۔ کوثر نے خودکشی کی ان گنت وجوہات کو ایسے بیان کیا ہے کہ اس میں ایک نئی دریافت کی سی تازگی پیدا ہو گئی ہے، لیکن اب میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ سوچیں، خودکشی کا فعل جس سے آپ سب متفقہ طور پر پاگل پن کی ایک معکوس شکل سمجھتے ہیں، اس پر غور کریں۔ خودکشی پر نہیں، پاگل پن پر، وجہ پر، نتیجے پر نہیں۔ پاگل پن کی اصل وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، پاگل پن جس قدر ششدر کرنے والی حالت ہے، اسی طرح پاگل پن پیدا کرنے کی وجہ کو بھی حیران کن ہونا چاہیے۔ اب ہماری لڑکوں کی ٹیم میں اس بحث میں لنگوٹے کس کر داخل ہوئی۔ پاگل پن کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو فنکشنل وجہ ہو سکتی ہے سر، کہ بچہ پیدائشی طور پر نامکمل ہو۔ دوسری وجہ نفسیاتی ہو سکتی ہے، اور گہرا دیکھیے، ان وجوہات کے علاوہ شاید کوئی اور وجہ بھی ہو۔ اب تک آفتاب نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا تھا۔ یہ کشمیری بچہ سفید رنگ کی پیکنگ میں برتھ ڈے گفٹ کی طرح سجایا پڑا تھا۔ آفتاب کی یہ عادت بعد میں ہمیں پتہ چلی کہ جہاں مسکراہٹ سے کام چل جاتا وہاں وہ ایک لفظ ضائع نہ کرتا، جہاں لفظ سے عندیہ پورا ہو جاتا وہاں وہ جملے کو استعمال نہ کرتا، جہاں مختصر بات کافی ہوتی وہاں وہ لمبی بحث میں نہ پڑتا۔ وہ عموماً پوائنٹس میں بات کرنے کا عادی تھا، انگلیوں پر گنتا جاتا، 1، نمبر 2، نمبر 3، اور زیادہ وقت اسے نمبر 3 سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایم اے کی کلاس میں یہ آفتاب کی سب سے لمبی گفتگو تھی۔ آفتاب اٹھا، اس نے اپنے دونوں بازو سلیب کی طرح اٹھائے۔ آدھی آستین والی قمیض میں اس کے دونوں بازو سنہرے گھاس سے اٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی اس کی براؤن آنکھوں میں چمکتے شہد جیسی روشنی پیدا کر رہی تھی، اور اس وقت وہ اولمپک کھیلوں میں آگ کی مشال اٹھانے والے کھلاڑی کی طرح خوبصورت، کنوارا اور مقدس نظر آ رہا تھا۔ شاید اسی لمحے سیمی نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی کی اور دیوانی ہو گئی۔ پاگل پن ہمیشہ ناآسودہ آرزوؤں سے پیدا ہوتا ہے سر، اور ناسودہ آرزوئیں ان ٹیبوز سے جنم لیتی ہیں جو ہر کلچر میں موجود رہتی ہیں۔ جس کلچر میں ماموزاد بہن سے شادی نہیں ہو سکتی وہاں ماموزاد بہن کے عشق لاحاصل سے دیوانگی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرائڈ سے مستعار لینے کا شکریہ، سیمی نے کینچی جیسی تیکھی انگریزی میں کہا۔ محترمہ، پاگل پن کی یہ وجہ میں نے ریپریشن سے نہیں لی۔ میں جس پاگل پن کا ذکر کر رہا ہوں وہ میر تقی میر کا پاگل پن ہے، فرہاد کا پاگل پن ہے۔ پروفیسر سہیل تو دیوانے پن کی ایک سائڈ دکھا رہے ہیں، خودکشی اور موت۔ میں دوسری سائڈ پیش کر رہا ہوں جہاں پہنچ کر دیوانہ پن مقدس ہو جاتا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کر لیتا ہے، دودھ کی نہر بہا دیتا ہے۔ کسی لڑکے نے پیچھے سے نعرہ لگایا، بیٹھ جاؤ جناب فرہاد صاحب۔ آفتاب نے پیچھے قہر کے نظر ڈالی اور بیٹھ گیا۔ دیٹس اے پوائنٹ۔ پروفیسر سہیل کی آنکھیں چمکنے لگی۔ یعنی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاگل پن دو قسم کا ہے، ایک مثبت، ایک منفی۔ ویری گڈ۔ اب اس مہینے آپ سب کی یہ اسائنمنٹ ہوگی
کہ آپ مجھے ایک نہ ایک وجہ ایسی بتائیں جس سے فرد میں پاگل پن پیدا ہوتا ہے. یہ وجہ جبلی نہیں ہونی چاہیے, انوائرمنٹل نہیں ہونی چاہیے, کوئی بالکل انوکھی وجہ, خواہ بالکل احمقانہ کیوں نہ ہو, کوئی صوفی نظریہ, کوئی آفاقی نظریہ, لیکن بالکل نئی وجہ ہونی چاہیے. میں سب سے سرپھرے جواب پر سب سے زیادہ نمبر دوں گا. کلاس میں شور مچ گیا. سر, دیوانے پن کی صرف ایک وجہ ہے, ماحول ماحول ماحول. ایک طرف سے آواز آئی, سر انسان میں پیدائشی نقص ہوتا ہے, بایولوجیکل ریپریشن. سر مانے نہ مانے کوئی, اصل پاگل پن کی وجہ صرف ایک ہے, صرف ایک وجہ, عشق لا حاصل, عشق لا حاصل, عشق لا حاصل, عشق لا حاصل. بھنگڑا ڈالنے کے انداز میں آفتاب کرسی پر چڑھ کر چلایا. آرڈر آرڈر, پروفیسر سہیل نے کہا. دوستو, میری انکریمنٹ کا سوال ہے. اگر تم لوگ ایسے شور مچاؤ گے تو کالج والے میری رپورٹ کر دیں گے پرنسپل صاحب کے پاس, اور میری تبدیلی مظفر گڑھ کرا دیں گے. اس کے بعد بحث بے پتوار کی کشتی بن کر چلنے لگی. کلاس کے کسی ذہین نوجوان نے گروپ شادی اور حشیش کا قصہ چھیڑ دیا. پھر مغرب کی آزاد روی سے بات نیگرو مسئلے کی طرف گئی. سویڈن میں ایسے سینا کی ریفیوجی مسائل, ریڈ انڈین اور ان کے جادوگروں کی باتیں, نوآبادیات اور جمہوریت کے بکھیڑے, جاپان اور اس کی انڈسٹریل کامیابی, روس کا پلٹتا ہوا کمیونسٹ نظام. جو بھی بات کسی کو معلوم تھی اس نے کی, لیکن سیمی شاہ کو کرسی پر کھڑے آفتاب کے عشق لا حاصل نے سر کر لیا. وہ گلبرگ کی ساختہ تھی. اس کی ساری عمر کانوینٹ اسکولوں اور کالجوں میں گزری تھی. اپنے خالی اوقات میں وہ انگریزی موسیقی سنتی, ٹائم اور نیوز ویک پڑھتی, ٹی وی پر امریکی سیریز دیکھتی. اس کی وارڈروب میں گنتی کے شلوار قمیض تھے. وہ شیمپو, ہیئر اسپرے, ٹیشو پیپر, کولون اور سینٹ اسپرے کے بل بوتے پر سنگار کرتی تھی. اس نے کبھی لوٹے اور بالٹی سے غسل نہ کیا تھا. بیک برش اور شاور سے نہانے والی اس دختر گلبرگ کو نہ جانے کیا ہوا کہ ایک کشمیری بچے سے, اور وہ بھی اندرون شہر کے رہنے والے سے, جب وہ عشق لا حاصل کا نعرہ لگا رہا تھا, مات کھا گئی. اس سے پہلے سیمی شاہ اور آفتاب کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے, ایڈمیشن فیس داخل کرواتے وقت برآمدے میں آتے جاتے. لیکن اس تیسرے پیریڈ میں ان دونوں کی نگاہوں میں پہلے استجاب بھرا, پھر پہچان پیدا ہوئی, اور ایک ہی سیشن میں سب کچھ اطراف میں بدل گیا. کلاس کے بعد وہ دونوں اٹھے, ایک انجانی قوت کے تحت ساتھ ساتھ چلنے لگے. باہر پہنچ کر سیمی شاہ کچھ کہے بغیر آفتاب کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی. آفتاب نے سوال نہ کیا کہ اسے کہاں جانا ہے, اور وہ دونوں کسی فلمی منظر کی طرح آہستہ آہستہ سڑک پر فیڈ آؤٹ کر گئے. تعارفی تقریب میں 3 افراد نے میرا پٹڑا کیا. آفتاب جسم کے اعتبار سے بالکل یونانی تھا. اگر وہ کلاس میں موجود نہ ہوتا تو شاید میرا چراغ سب سے روشن ہوتا. ایک خاص قسم کا بغض, حسد اور اللہ واسطے کا بیر میرے دل میں اس کے خلاف پیدا ہو گیا. دوسرا دھکا مجھے پروفیسر سہیل سے لگا. اس سے پہلے میں ہمیشہ ایسے پروفیسروں سے پڑھا تھا جنہوں نے کئی سال پہلے کورس کی کتابوں سے نوٹ بنا کر رکھے ہوئے تھے. ہر سال وہ انہی مختصر نامچوں کے بلبوتے پر پڑھاتے آ رہے تھے, اور پینشن ملنے تک ان کی تعلیمی استعداد بڑھنے کے امکانات صفر تھے. جو نظریات انہوں نے سروس کے شروع میں مرتب کر لیے, ان کو بدلنا یا ان میں ترمیم کرنا ممکن نہ تھا. اسکول میں ہم ماسٹر غلام رسول کی پرورش میں رہے. ان کی داڑھی, زبان کی گھن گھرچ اور وہ میز کبھی تبدیل نہ ہوئی جس پر وہ کلاس میں آتے ہی اپنی چھڑی رکھتے تھے. ان کی داڑھی ہمیشہ کاسنی مائل سیاہ خضاب سے چمکتی نظر آتی. جس طرح تھانے دار ملزم کو لمبا ڈال کر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں, ایسے ہی وہ ہمیں بینچ پر کھڑے کر کے ہماری عزت افزائی کیا کرتے تھے. ان کی آواز کا والیوم کنٹرول خراب تھا, اور وہ صرف اونچے سروں پر کام کر سکتا تھا. گرمیاں سردیاں ان کی وہی بلدار سیاہ چھڑی میز پر نظر آتی. چھڑی تک ہماری رسائی نہ تھی, اس لیے ہم میز سے بدلے لیا کرتے. پرکار سے گود گود کر نقطوں کی شکل میں اس کی چاروں ٹانگوں پر کئی گالیاں کندہ تھیں, لیکن یہ میز بدسلوکی کے باوجود اور ماسٹر صاحب ہماری بددعاؤں کے باوصف کبھی اپنی جگہ سے نہ ٹلے. اگر ان کے منہ سے نکل جاتا کہ جنگ آزادی 1847 میں ہوئی تھی, تو پھر وہ اپنی کتابوں کی تصدیق کے باوجود وہ اپنی رائے بدلنے پر رضامند نہ ہوتے. ان کی اس اٹل خاصیت کی وجہ سے ان کے تمام شاگرد ڈرپوک, گھنے اور بزرگ دشمن تھے. ماسٹر غلام رسول مغل بادشاہوں کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہ کر سکتے تھے. بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تمام شاہ ان کے ہیرو تھے. اگر ان کے عہدہ حکومت یا ذات میں کوئی کوتاہی کسی کو نظر آتی تو وہ بلبلا اٹھتے.
نکتہ چینی کرنے والوں کو دلائل دے کر قائل کرنے کی ان میں صلاحیت نہ تھی۔ ایسے میں ان کا والیوم کنٹرول کھلتا جاتا اور وہ دلیل کی جگہ چنگھاڑ سے اگلے کو قائل کر لیتے۔ نویں جماعت کے شروع میں کہیں سے تسکے جہانگیری میرے ہتھے چڑھ گئی۔ میں سارا دن ہم جماعتوں کو اس کے واقعات سناتا نہ تھکتا۔ گو میں ماسٹر غلام رسول کی ذہنیت سے واقف تھا، لیکن نئی نئی جوانی چڑھی تھی، انا پھن اٹھائے کھڑی تھی۔ میں نے ہم جماعتوں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے ایک روز کلاس میں جرأت سے کہا، ماسٹر جی آپ نے تو اس کے جہانگیری پڑھی ہے؟ جب ابھی تو تھوڑا تھوڑا موتتا پھرتا تھا تب میں نے اس کو پڑھا تھا۔ بیٹھ جا اور زیادہ علمیت نہ بھگارا کر کلاس میں۔ ماسٹر جی میں نے ذرا سی اور کوشش کے بعد کہا، کیا ہے؟ اس میں کچھ ایسے واقعات درج ہیں جن کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ بادشاہ جہانگیر کچھ ایسا رحم دل نہیں تھا۔ ماسٹر غلام رسول نے چاک کا ٹکڑا اڑیل میز پر مارا۔ نور جہاں سے شادی کی، یہ رحم دلی نہیں؟ کوئی بادشاہ کسی دہاجو سے شادی کرتا ہے؟ اس کو کمی تھی کنواریوں کی؟ بول بتا، یہ رحم دلی نہیں تو اور کیا ہے؟ بتا۔ ماسٹر جی اور میں مختلف پیمانوں پر رحم دلی کو ناپتے تھے۔ جہانگیر نے ایک ملزم کو ماسٹر جی بکرے کی کھال میں بند کروا کے اوپر سے کھال سلوا دی تھی۔ ملزم تھا نا، کوئی بے گناہ تو نہیں تھا۔ سزا ہمیشہ بہتری کے لیے دی جاتی ہے۔ اب میں تم کو مارتا ہوں تو کیا اس کا فائدہ مجھے ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ ساری سزا ملزم کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، لیکن ماسٹر جی جو بکری کی کھال میں سلوا دیا گیا اس کو فائدہ کیا ہوا؟ بیٹھ جا اور بحثی نہ جائے کر اپنے بڑے بھائی مختار کی طرح۔ مطلب ہونا ہو بحثی چلا جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے۔ خیر سے مونچھیں آ جائیں سدھی پدری تو بات کریں گے جہانگیر اعظم کی۔ وہ اسکندر اعظم کی طرح ہر مغل بادشاہ کے ساتھ اعظم لگانے کے عادی تھے۔ اپنی مونچھوں کے سلسلے میں پہلے ہی کچھ شرمسار رہتا تھا، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ لیکن علمیت بگاڑنے والے لڑکے نے میرے اندر کہیں بغاوت کر دی۔ تعلیم و تدریس کی بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ عام استاد عموماً اوسط درجے کا شخص ہوتا ہے اور وہ ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر لکیر کے فقیر قسم کی باتیں سوچتا ہے۔ اسے ضبط اور نظم سے، مڈل کلاس لوگوں سے اور پڑھاکو طلبہ کو پڑھانے سے ہی پیار ہوتا ہے، لیکن سارا دن وہ بڑی قداور شخصیتوں اور ان کے کارناموں کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے کبھی معاشرے کے ساتھ مطابقت نہ کی، عام ترین ہوتے ہوئے وہ ایسے لوگوں کی تعلیم عام کرتا ہے جن کی سطح پر وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا اپنا کردار بچوں کو عام بنانے پر مصر رہتا ہے اور اس کی تعلیم بچوں کو خاص ہونے پر اکساتی رہتی ہے۔ اسکول سے بھاگ جانے والے بچوں کی جگہ اسکول میں نہیں ہوتی، لیکن ایسے ہی باغی بچوں کو بینچ پر کھڑا کر کے ہمیشہ ان عظیم شخصیتوں کی روشن مثالیں دی جاتی ہیں جو خود اسکولوں سے بھاگے تھے۔ ہر غلام رسول بچوں کو جینیسس کی کتابیں پڑھا کر عام بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور یہی تعلیم کا سب سے بڑا المیہ ہے، خاص لوگوں کی تعلیم اور عام لوگوں کی دادا گیری۔ میرے دل کے بینچ پر بھی ماسٹر غلام رسول کے ساتھ کئی قداور شخصیتیں کھڑی تھیں۔ اسی تضاد کے باعث میں عمر میں بڑھنے کے باوجود اندر سے نہ بڑھ سکا اور میری شخصیت اس درخت جیسی ہو گئی جسے زبائش کے لیے جاپان میں پالا جاتا ہے، جو سالوں پرانا ہوتا ہے لیکن جس کا قد ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں اسی لیے اس قدر محتاط تھا کہ کبھی کبھی بے عمل ہو جاتا۔ تجزیے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عملی زندگی میں بھی سیدھے راستوں کی بجائے میں پگ ڈنڈیوں پر آوارہ کتوں کی طرح سرگرداں رہتا۔ مجھے کسی ایسے گرو کی تلاش تھی جو مجھے کھینچ تان کر اپنے علم جتنا بڑا کر دے، لیکن اسکول کے بعد ایک اور ماسٹر غلام رسول مل گئے۔ ان سے میری ملاقات BA کے پہلے سال میں ہوئی۔ پروفیسر تنویر ہمیشہ فوراً سگریٹ پیتے، ان کے 3 پیس سوٹ بے داغ ہوتے، چہرے پر موٹے شیشوں کی اینک ہوتی۔ کلاس کے علاوہ وہ ہمارا ٹیوٹوریل بھی لیتے تھے۔ انہوں نے بھی انگنت کتابیں پڑھی تھیں۔ ان کا مطالعہ مجھے مرعوب کرتا تھا، کیونکہ میری اولین تعلیم دیہاتی تھی، اس لیے میں فیوڈل نظام پسند کرتا تھا۔ وہ پکے سوشلسٹ تھے۔ تھیوری کی حد تک وہ معاشرے کی ہر مصیبت کو دولت کی غلط بانٹ سے منسوب کرتے۔ BA کے پہلے سال میں انہوں نے مجھے منہ کے بل گرا لیا، لیکن 1 سال ان کا سایہ بنے رہنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک اور قسم کے ماسٹر غلام رسول ہیں۔ وہ دل سے سوشلسٹ تھے، لیکن صرف کتابی طور پر۔ ان کا رہنا سہنا، ملنا ملانا، زندگی بسر کرنے کی چھوٹی چھوٹی جزیات کسی فیوڈل لارڈ کی سی تھی۔ مشکل یہ تھی وہ نہ اپنے سوشلسٹ نظریے پر تنقید برداشت کرتے تھے، نہ اپنے طرز زندگی پر۔ اگر کوئی تضاد ان کے شاگردوں کی نظر پڑ جاتا اور وہ اس پر رائے دے دیتے تو پروفیسر تنویر سختی کے ساتھ اس آزادی رائے کی سرکوبی کرتے جس کے وہ پرچارک تھے۔ BA فائنل کے امتحانوں سے کچھ دن پہلے کی بات ہے۔
وہ ہمیں کلاس میں سگریٹ پینے کی اجازت دے کر اپنے روشن خیال ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ میں کھڑا ہو کر بولا، سر ایک بات ہے، سگریٹ مت بجھاؤ، ہم دوست ہیں، پوچھو اور بیٹھے رہو۔ سر آپ ہر روز ہمیں بتاتے ہیں کہ روپیہ تھرڈ ورلڈ ذلت کی جڑ ہے، پھر آپ اپنی کار بیچ کر معمولی موٹر سائیکل کیوں نہیں خرید لیتے؟ ابھی میں پختہ نہ تھا اور نہیں جانتا تھا کہ عام طور پر کول اور فیل کے تضاد سے بڑی قداور شخصیتوں کا خمیر بنتا ہے۔ پروفیسر تنویر کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے غصہ پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ بالکل پرسنل سوال ہے، بیٹھ جاؤ اور یاد رکھو تم قصباتی لوگوں کے مینرز بہت کمزور ہوتے ہیں، بے وقوف گدھے۔ اگر میں کار بیچ دوں تو کالج کیسے آؤں؟ میری انا کو سخت دھکا لگا، اس لیے بحث کو اب چھوڑنا میرے لیے بھی آسان نہ تھا۔ میں نے پروفیسر تنویر کو زج کرنے کے لیے کہا، سائیکل پر سر، سائیکل پر، انسان کو عوام میں ملے رہنا چاہیے۔ یہ اسپیس ایج ہے گدھے آدمی، ہر کام میں وقت بچانا پڑتا ہے اور تم مجھے سائیکل سوار بنا رہے ہو۔ لیکن سر، چین میں بھی تو اسپیس ایج ہے، وہاں کے لوگ ایک دانشور انٹلیکچوئل سائیکل پر آئے جائے اور تمہارے بزنس مین، کارخانے دار، 2 کوڑی کے 9 دولتیے کاروں پر گھومے، مر کر تو جگہ ملی ہے معاشرے میں، برسوں کی جدوجہد کے بعد گریڈ بڑھے ہیں، ہم بھی عزت دار زندگی بسر کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ سر لیکن آپ کے نظریات کے مطابق تو سوسائٹی میں کوئی طبقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے عزت بے عزتی کا سوال پیدا ہو۔ اب پروفیسر کے منہ سے جھاگ اڑنے لگی۔ وہ دونوں بازو لہرا کر بولے، بیٹھ جاؤ، مینڈکی کھوپڑی 2.5 انچ کی ہوتی ہے اور اس میں مارکس کے نظریات بٹھانا چاہتے ہو؟ بیٹھ جاؤ بھائی میاں، پہلے ٹائی کی ناٹ باندھنا سیکھو، پھر ادھر آنا ان باتوں کی طرف۔ میں اپنی ٹائی کی ناٹ ہتھیلی میں چھپا کر بیٹھ گیا۔ پروفیسر تنویر کو کھوپڑیاں کھولنے کا عمل نہیں آتا تھا۔ وہ کسی کو ایسی تعلیم دینے کے اہل نہ تھے جو نظریے اور عمل کا فرق کم کر دے۔ لیکن پروفیسر سہیل ایسا چھپا ہوا کاغذ نہیں تھا جس پر مزید کچھ لکھا نہ جا سکے۔ وہ تو سلیٹ کی مانند تھا، لکھا، مٹایا اور پھر لکھ لیا۔ کتابوں سے اس کا شغف دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ مجھے بھی عرصہ سے کتابوں کی رفاقت نصیب تھی، لیکن کتابوں نے مجھ سے زندگی کی ہلکی طرف کو پوشیدہ کر دیا تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ کتابوں سے محبت کرنے والے عموماً زندگی کی اس اہم سمت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اس قدر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ مزاح مکمل طور پر ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے اور وہ لمبا جبہ پہن کر سارا وقت پڑے ہوئے نظریات کی لاٹھی سے دوسروں کی پٹائی میں مصروف رہتے ہیں۔ پروفیسر سہیل مختلف اور عجیب تھا۔ میری شخصیت پر کسی نہ کسی غلام رسول نے اپنی مہر لگا رکھی تھی، اس لیے بچے کی طرح سادہ، کسی گوار کی طرح متحیر اور کسی مسخرے جیسے ہنسوڑ پروفیسر سہیل کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ تعارفی کلاس میں ہی مجھے اپنی علم دوستی سے گلہ پیدا ہو گیا۔ مہاتما بدھ کی دھاما پادھا سے لے کر موجودہ دور کے تازہ ترین علم پیراسائیکالوجی تک مجھے جو کچھ پیش آیا تھا، اس سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی۔ کاش میں ابھی سادہ سلیٹ ہوتا، پچھلا لکھا ہوا مٹا سکتا اور پروفیسر سہیل کی دی ہوئی اسائنمنٹ کو اسی تازگی سے لکھ سکتا جس کی وہ ہم سے توقع رکھ رہے تھے۔ حالانکہ ابھی میں نے مضمون نہیں لکھا تھا، لیکن ابھی سے انہیں مایوس کرنے کا دکھ مجھے تھا۔ آفتاب کے حسن اور پروفیسر سہیل کے علم کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے بعد میں نے تیسرا سجدہ سیمی شاہ کو کیا۔ غالباً اس میں اس کلچر کی جیت تھی جو دیہاتی لوگوں کو میسر نہیں آتا۔ میں نے اسے پہلے اتنی مکمل شہری لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اشتہاروں کی دنیا میں پہنچ گیا اور وہ مجھے ہوائی سفروں پر بادلوں سے اوپر لے گئی۔ اس کا لب و لہجہ، لباس، اٹھنا بیٹھنا، جسم سے اٹھنے والی خوشبو، سب اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ مجھ سے زیادہ مہذب ہے۔ اب میری انا کا یہی مسئلہ تھا کہ میں اس لڑکی کو پچھاڑ دوں اور اسے اپنے دیہاتی بیک گراؤنڈ میں گھسیٹ کر لے جاؤں، جہاں وہ میری وجہ سے پچھاڑ کھا کر گرے اور مکمل طور پر دیہاتی ہو جائے۔ پھر اس کے صبح شام ماں کی طرح لسی پیتے، دودھ دھوتے، چرخہ کاٹتے اور بڑی بڑی ہانڈیوں میں ساگ پکاتے ہوئے صرف ہوں۔ شاید ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آفتاب مجھ سے پہلے ہی سیمی شاہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر رخصت ہو گیا تھا اور اندرون شہر کے کلچر پر اردو میں پہلا لیکچر دے رہا تھا۔